وہ اتنے کٹر دیوبندی تھے کہ ان کی دکان کے بالکل ساتھ اہل حدیث کی مسجد تھی، لیکن انہوں نے پوری زندگی کبھی ادھر نماز نہیں پڑھی تھی. نمازی پکے. اذان ہوتی تھی وہاں سے اتنی دور موٹر بائک چلا کے اپنی دیوبندیوں کی مسجد میں نماز پڑھ کے واپس آتے تھے. ورنہ ان 300 سالوں میں عیسائیوں نے بڑے ظلم اٹھائے ہیں ان بت پرستوں کے ہاتھ. وہ تو ایک پوری داستان ہے. اس واقعے کے ذریعے ہم نے ان لوگوں کا ایمان بھی مضبوط کیا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس حوالے سے کوسچن شروع ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے اٹھائے گا. یہ بہت بڑا معجزہ تھا کہ 300 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. اور محبت کی ਹੁੰਦੀ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਹੁੰਦੀ. ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਾ ਕੋਹਿਸਤਾਨੀ YouTube ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਇਨ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਅਸ਼ਾਬ ਏ ਖਾਫ ਦਾ 7 ਸਲੀਪਰਸ. ਸੋ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ 7 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ. ਸੋ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਂਗੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨੀ. ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਕਿਊਰੀਅਸ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਾਂਗੇ. ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਮੇ ਬੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਲਦੀ ਹੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ. ਸੋ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ 7 ਸਲੀਪਰਸ. ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਮੀਆਂ ਕਾਫੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾ ਕੇ. ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ. ਧੰਨਵਾਦ. جی علی بھی آخری سوال ہے کہ قرآن حکیم میں سورۃ الکہف میں جن اصحاب الکہف کا ذکر ملتا ہے یہ لوگ کس زمانے سے تعلق رکھتے تھے؟ کیا یہ انبیاء کرام علیہ السلام تھے یا ان کے صحابہ کرام علیہ رضوان تھے؟ پلیز ان کے واقعے کی تفصیل بھی بیان کر دیں، کیونکہ سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ جہاں سیدنا یونس علیہ السلام کی مچھلی اور سیدنا عزیز علیہ السلام کا گدھا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی گائے اور سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی بھی جنت میں جائے گی، وہاں اصحاب الکہف کا خوش نصیب کتا بھی جنت میں جائے گا. چونکہ کتا ایک نجس جانور ہے اس لیے اسے یہودی عالم بلعام بن بعورہ کے جسم و شکل میں داخل جنت کیا جائے گا. پلیز ان تمام باتوں کی تصدیق یا تردید فرما دیں. شکریہ، جزاک اللہ. کڈی وڈی کہانی کڑی ہے انہوں نے، ہر چیز کا جواب دیا کہ جی وہ چونکہ وہ نجس جانور ہے تو بلعام بن بعورہ جو یہودی عالم تھا تو اس کی کھال پہنا کے، حالانکہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال بیان کی ہے معذرت کے ساتھ. یہودی عالم تھا اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کتے کی مثال بیان کی. اور کس وجہ سے فرمایا؟ علم دیا تھا لیکن پستی میں گر گیا، دنیا کا لالچی بن گیا. اب اس کی حالت ہے کہ اس پہ کوئی بوجھ لا دے تب بھی زبان ہاں پہ، نہ لا دی جائے تب بھی زبان ہاں پہ. لالچی ہے نا. تو یہ بالکل جھوٹ ہے. اور میں بتاؤں یہ اس طرح کے جھوٹ جب یہ بولتے ہیں نا تو یہ پکڑے جاتے ہیں. ہمارے یہاں پہ ایک بزرگ ہیں تو وہ جب ہماری دعوت کے ساتھ اٹیچ ہوئے، پروگرام اٹینڈ کیے، 60+ ان کی ایج تھی، تو ان کا دماغ کھل گیا. پہلے وہ اتنے کٹر دیوبندی تھے کہ ان کی دکان کے بالکل ساتھ اہل حدیث کی مسجد تھی، لیکن انہوں نے پوری زندگی کبھی ادھر نماز نہیں پڑھی تھی. نمازی پکے. اذان ہوتی تھی وہاں سے اتنی دور موٹر بائک چلا کے اپنی دیوبندیوں کی مسجد میں نماز پڑھ کے واپس آتے تھے. یار تو ان کی اولاد بھی کنکلوڈ کر بیٹھی تھی کہ ان کے لیے تو کوئی ہدایت نہیں ہے، لیکن ہدایت تو اللہ کے پاس ہے. پھر ان کو ہمارا تعارف ہو گیا، اس کی وجہ سے انہوں نے سوچنا شروع کر دیا. ہم کسی کو کنورٹ نہیں کرتے ہیں، صرف سوچنے کی حص اس میں اجاگر کر دیتے ہیں. بالکل صحیح. کہ یہ جو کچھ بھی آپ سے بیان کرتے ہیں یہ بتائیں لکھا کہاں ہوا ہے. پمفلٹ پڑھنے شروع کیے. اب وہ پمفلٹ جب پڑھتے تھے جا کے علماء سے سوال کرتے تھے، آپ تو یہ بتاتے ہو حدیث میں تو یہ لکھا ہوا ہے. تو پہلے تو علماء برداشت کرتے رہے کہ پرانا بندہ ہے، مسجد کا بانی ہے، اگنور کرو، چندہ بھی آ رہا ہے، اگنور کرو. پھر جمعے والے دن ایک دن مولانا صاحب نے جو ہے وہ جمعہ پڑھایا. جیسے میں کہتا ہوں وہ قرآن و سنت سے مولانا شریف کو باہر نکالیں. مولانا شریف صاحب بیچ میں گھسے، انہوں نے کہہ دیا کہ جی اصحاب کہف کا کتا جڑا ہے نا وہ بھی جنت ہی جائے گا، قرآن میں لکھا ہوا ہے. اندازہ کرو.
قرآن میں نہیں لکھا ہوا, مولانا شریف میں لکھا ہوا ہے معذرت کے ساتھ. مولانا شریف. جب تک آپ کنویں سے کتا نہیں نکالیں گے, آپ جتنے مرضی ڈول نکالیں, کنویں کا پانی پاک نہیں ہوگا. تو اس طرح کے جو علماء سو ہیں, علماء حق کی تو ہم عزت کرتے ہیں جی, علماء سو کی بات کر رہا ہوں. ان کو جب تک آپ باہر نہیں نکالیں گے, مولانا شریف کو قرآن کی تفسیر سے, احادیث کی شروحات سے, تو قرآن و حدیث پاک نہیں ہوگا جب تک ان کو نکالیں گے نہیں. تو انہوں نے ان سے پوچھ لیا کہ کہاں لکھا ہوا ہے, انہوں نے کہا جی قرآن میں لکھا ہوا ہے. ان کا حوالہ دیں, ان کا حوالہ پھر آپ کو اگلے جمعے میں دیں گے. جمعہ پڑھا رہا ہے, حوالہ اگلے جمعے. سورۃ الکاف قرآن میں موجود ہے. انہوں نے مجھ سے ڈسکس کیا جی اس طریقے سے, انجینئر صاحب کو لکھا ہوا ہے. میں نے کہا جی اصحاب کاف کا بھی ذکر ہے, کتے کا بھی ذکر ہے, لیکن یہ آگے کہانی ہے. میں نے کہا آپ سورۃ الکاف پڑھ کے دیکھ لیں, پارہ نمبر 15 سے شروع ہو کے 16 میں ختم ہوتی ہے. پہلی 26 آیات جو ہے اصحاب الکاف کے واقعے کے اوپر ہے. اس میں کتے کا بھی ذکر ہے, اس کے غار کے دہانے پہ بیٹھے ہونے کا بھی ذکر ہے, اس کے روبدار ہونے کا بھی ذکر ہے, سب کچھ ہے, لیکن یہ اگلی کہانی کوئی نہیں ہے. جنت سے جاؤ گے. جی کانفیڈنٹ ہے. میں نے کہا ہاں آپ قرآن خود, انہوں نے قرآن پورا خیر پڑھا تو کچھ نہ ملا. وہ اگلے جمعے پہنچے تو وہ پھر آپ کو پتا ہے اس سے اگلے جمعہ کرتے کرتے تھیندے پھر تھیں گے. ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ معاملات بگڑ گئے. پھر آہستہ آہستہ اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. تو اب یہ حالت ہے کہ کام تو وہ لکڑی کا کرتے ہیں, لیکن کوئی مولانا شریف بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. ٹھیک ہے, 70+ ان کی ایج ہے, کسی مدرسے سے نہیں پڑھے ہوئے, صرف وہ جھوم کے کہتے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو وہ کئی وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب علی بھائی نے تعلیم بالغاں شروع کر دی ہے, یعنی مولویوں کو بھی پڑھنے میں ڈال دیا ہے کہ اب مولویوں کے مقتدی جنہوں نے پوری زندگی سہمی ہوئی زندگی گزاری تھی ان کے سامنے, آج ان کے سامنے جب وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے تو جواب نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کیڑے اسٹیشن تو بول رہے ہیں, پتہ لگ گیا. تو یہ اصحاب کاف کے بارے میں, حضرت عزیر کے گدھے کے بارے میں, اصحاب کاف کے کتے کے بارے میں, یونس علیہ السلام کی مچھلی کے بارے میں, اور بھی چیزیں ہیں نا سر. سلمان علیہ السلام کا ہدہد, وہ تو نہیں پڑھیا, اور بڑی ساری چیزیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مینڈا, وہ سارے کہتے ہیں جنت ہی جان گے. سر کوئی جنت میں نہیں ہے. صحیح مسلم میں بس اتنا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جانوروں کو زندہ کرے گا. اگر بغیر سینگ والی بکری کو, سینگ والی بکری نے دنیا میں سینگ مارا ہوگا تو اس کو بس بدلہ دلوایا جائے گا, اس کے بعد ان کو برابر کر دیا جائے گا. جانور کوئی جنت میں نہیں جائے گا. جنت ساڑھے ابا جی دی ہے, سیدنا آدم علیہ السلام. ٹھیک ہے, جانوروں کی میراث نہیں ہے جنت. یہ سب جھوٹ بولا ہوا ہے. اصحاب الکاف جو ہے نا, یہ انسانی ہسٹری میں یونیک پرسنالٹیز ہیں. پیغمبر بھی نہیں تھے, پیغمبر کے اصحاب بھی نہیں تھے, اور پیغمبر کے تابعین بھی شاید نہ ہوں, تبع تابعین میں سے ہوں, حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے. لیکن اللہ نے ان کے ساتھ وہ معجزہ کیا جو کسی پیغمبر کے ساتھ بھی نہیں کیا. سورۃ البقرہ میں حضرت عزیر کا نام تو نہیں آیا, وہ تورات میں ملتا ہے, لیکن اتنا ہے کہ پیغمبر, وقت کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے سلا دیا. لیکن اصحاب الکاف کو اللہ تعالیٰ نے 300 سال کے لیے سلایا. عیسوی اعتبار سے یعنی سولر کیلنڈر کے اعتبار سے, اور لیونر کیلنڈر کے اعتبار سے 309 سال, جو قرآن میں سورۃ الکاف میں آتا ہے. اوکے. سورت نمبر 18 ہے قرآن پاک میں. کیوں سوایا, پارہ نمبر 15 میں پہلی 26 آیات پڑھ لیں تو جی. سورۃ الکاف میں آپ کو اصحاب الکاف کا پورا واقعہ پتہ چل جائے گا. اور یہ کرسچن ٹریڈیشن میں بھی 7 سلیپرز کے نام سے مشہور تھے. اچھا. 7 یعنی اللہ کے نیک بندے سونے والے, اور 8واں ان کا کتا تھا. اچھا. کرسچنز بھی ان کو اولیاء اللہ کے طور پر مانتے تھے. یہ سمجھ لیں حضرت عیسیٰ کے تبع تابعین میں سے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی یعنی دنیا سے اٹھائے جانے کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 100 سال بعد کا یہ واقعہ ہے. 146 عیسوی کا, آج چل رہا ہے 2019 عیسوی 14 نومبر. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چند نوجوان تھے, بوڑھی ہڈیاں نہیں بات قبول کرتی, چند نوجوان. اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. چند نوجوان تھے جب انہوں نے ایک غار میں پناہ لی, اور وہاں انہوں نے دعا کی, اے رب ہمارے غار مطلب گفا. آتنا من لدنک رحمہ, ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما,
اور ہمارے ہر معاملے میں کامیابی کی کوئی راہ نکال دے. اتنی کامل دعا ہے. میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں اس سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں ہم نے اس کمزور سے پلیٹ فارم سے یہ جو دعوت لانچ کی ہے اور آج تمام مکاتب فکر پہ سارے بر اعظموں پہ جا کے چھا گئی ہے, اس کے پیچھے جو روح ہے وہ یہ دعا ہے. کیونکہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اصحاب الکاف کے ساتھ تو نے غیر معمولی واقعہ کر دیا. پوری رومن امپائر بت پرست ہے اور 7 نوجوان اسلام قبول کرتے ہیں, تو نے ان کے ساتھ معجزہ کیا. آج یہاں سب کانٹیننٹ میں بھی اکثریت دین کے نام پہ گمراہی ہے. ہماری آواز کیسے لوگوں تک پہنچے گی؟ ان مکاتب فکر تک جن کی کروڑوں فالوور, لاکھوں مسجدیں, لاکھوں علماء ہیں. اس کے پیچھے یہ راز ہے کہ میں دعاؤں میں, اپنی تشہد کی دعاؤں میں, عام دعاؤں میں یہ دعا آپ دیکھتے ہیں ہر درس قرآن سے پہلے میں پڑھتا ہوں ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اس کے علاوہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور دعائیں بھی. تو یہ اصحاب الکاف چند نوجوان تھے, توحید کی دعوت انہوں نے قبول کی. بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم تیری عبادت نہیں کریں گے, کیونکہ رومن امپائر میں اس وقت بت پرستی تھی اور اس ایمپرر کو خدا مانا جاتا تھا. انہوں نے کہا تو بھی ہماری طرح کا انسان ہے, اپنے آپ کو نیند سے, کھانے پینے سے آزاد نہیں کر سکتا. ہم تیری عبادت کریں گے, ہم اس رب کی بات کریں گے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. پھر پرسیکیوشن شروع ہوگی. اچھا ہے یہ ایلیٹ کلاس سے تھے, شاہی فیملی سے تعلق رکھنے والے, یعنی یہ لوگ تھے. پھر ان کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی کہ پہاڑ میں جا کے پناہ لیتے ہیں تاکہ ہم ان کے ظلم و ستم سے بچ سکیں. تو یہ ایک پہاڑ پہ چلے گئے, ایک غار میں. یہ پورا واقعہ قرآن پاک میں آیا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے انہوں نے غار میں پناہ لی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو ہم نے وہاں پہ تھپکی دے کے سلا دیا. ہائے ہائے ہائے, اللہ نے کہا میں نے تھپکی دی ان کو, ان کے کانوں پہ تھپکی دی, سو گئے. اچھا یہ جو آیات ہے نا, جس کو رات کو نیند نہ آتی ہے وہ لوگوں کا تجربہ ہے. یہ والی آیات رات کو پڑھ کے سوئیں نا, تھپکی والی تو نیند آ جاتی ہے. ظاہر تجربے سے ہے نا. کئی صحابہ کرام نے قرآن میں کئی وظائف ڈسکور کیے ہیں. میرا مسلم شریف میں حدیث بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا زمانہ جاہلیت کے بھی اگر ہیں اس طریقے کے دم مجھ پہ پیش کرو, اگر شرک نہیں تو کرتے رہو. تو اس سے تو بدرجہ اولا قرآن میں سے کسی نے کوئی چیز ڈسکور کر لی, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کی کروٹیں بھی بدلا دیتے تھے, بیڈ سول نہ ان کو ہو جائے. کروٹ بھی اللہ خود بدلاتا تھا. ظاہر ہے ایک جگہ لیٹے رہیں گے تو, حالانکہ یہ بھی معجزہ ہو سکتا تھا کہ لیٹے رہیں اور کچھ بھی نہ ہو, لیکن فزیکل فنومینا بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اور اللہ نے فرمایا اس غار کا دہانہ ایسا تھا کہ ڈائریکٹ سورج کی روشنی نہیں آتی تھی, ٹیوب لائٹ آتی تھی. یعنی اس کا دہانہ آپ سمجھ لیں نارتھ کی طرف تھا, تو سورج یہاں سے ہوتا ہوا ادھر چلا جاتا تھا. انڈائریکٹ لائٹ آتی تھی, ڈائریکٹ لائٹ بھی نہیں آتی تھی. وہ سوئے رہے. اور اللہ تعالیٰ ماتا ہے 300 سال 309 سال تک, یعنی لیونر کیلنڈر کے مطابق, اور سولر کیلنڈر کے مطابق 300 سال بنتے ہیں, وہ سوئے رہے. اور فرمایا ان کا ایک کتا ہے جو اس غار کے دہانے پر ہے, اور اس کی اتنی ہیبت ہے کہ اگر کوئی یعنی غار کے دہانے پہ جائے بھی نا تو اس کتے سے وحشت کھا کے وہ بھاگ جائے. وہ حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے, اب وہ کتا بھی ایسا تھا کہ وہ ایک جگہ تھا, بس اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی سلا دیا, لیکن اس کا روب ایسا تھا کہ کوئی اس غار کے قریب بھی نہیں جاتا تھا, اگر کوئی بولا بھٹکا وہاں پہ پہنچ بھی جائے. ورنہ تو جب تک سارے غار نہ جج کیے جائیں پتہ نہیں چل سکتا. اور پھر کافروں نے یہ کیا کہ ان کے ناموں کی تختیاں لکھ کے ان کے اوپر سزا جو تھی وہ ایک تختی رقیم اسے کہا جاتا ہے, اصحاب الرقیم بھی انہیں کہا جاتا ہے عربی میں. اس غار کا منہ بند کر کے وہاں پہ رکھ دی. اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. وقت کے ساتھ ساتھ شکست و ریخ ہونا شروع ہوا, وہاں سے راستہ کھل گیا. اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اسی دوران رومن امپائر کا جو کانسٹنٹائن 2 تھا نا 337 عیسوی میں, اس نے مرتے مرتے عیسائیت قبول کر لی. اب عیسائیت قبول کرنے کا مطلب یہ تھا کہ پوری رعایا نے عیسائیت قبول کر لی, پوری رومن امپائر. کیونکہ جو کوئی وڈا بادشاہ اس وقت مسلمان ایک دھرم کو, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 300 سال کے بعد, ورنہ ان 300 سالوں میں عیسائیوں نے بڑے ظلم اٹھائے ہیں ان بت پرستوں کے ہاتھ, وہ تو ایک پوری داستان ہے. تو
اب وہ جب اٹھے تو وہ آپس میں کلام کرنے شروع ہو گئے کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں, دن یا دن کا کچھ حصہ. ان کو آئیڈیا نہیں ہوا, کیونکہ علم غیب نہیں تھا اس زمانے میں ہوتا. ان کو حضرت عزیر علیہ السلام کو نہیں پتا چلا میں 100 سال سویا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. اب اٹھے تو انہوں نے خیر آپس میں کیا, پھر انہوں نے کہا چلے ایک بندے کو بھیجتے ہیں. اب جیسے اچھا 300 سال بھوک نہیں لگی, اٹھے تو بھوک لگ گئی, تقاضے شروع. وہ معجزانہ طور پہ سوئے ہوئے تھے. تو انہوں نے وہ اشرفیاں دے کے ایک بندے کو بھیجا اور کہا دیکھنا کوئی پاکیزہ مال لے کے آنا ہے, کوئی ہم تو حرام کا کوئی مال نہیں کھائیں گے. شریعت ساتھ ساتھ چل رہی ہے, اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بادشاہ کا دور ہے چھپ چھپا کے. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سر 300 سال گزر چکے ہیں, اور رومن امپائر جو ہے وہ ان کا دین وہی ہے جو ان کا دین ہو چکا ہے. اب وہاں جب پہنچے تو وہاں انہوں نے حالات بدلے ہوئے دیکھے. کسی دکان سے وہ خریداری کرنے لگے تو وہ جب اس نے پرانے زمانے کے سکے دیکھے, اس نے کہا لگتا ہے کہ اس بندے کے ہاتھ کو خزانہ لگ گیا. شور مچ گیا, اس کو پکڑ کے لے گئے. تو آہستہ آہستہ پھر ان کی حقیقت کھل گئی کہ یار یہ تو وہ لوگ ہیں. پتہ تھا ان کو کہ اس طرح 7 سلیپر کسی غار میں سوئے ہوئے ہیں. تو وہ تو پھر وہاں کے اولیاء اللہ ڈکلیئر ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس واقعے کے ذریعے ہم نے ان لوگوں کا ایمان بھی مضبوط کیا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے. کیونکہ اس حوالے سے کوسچنز شروع ہو گئے تھے, اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے اٹھائے گا. یہ بہت بڑا معجزہ تھا کہ 300 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. اس کے بعد پھر صرف اتنا ہی ملتا ہے کہ لوگوں نے یعنی ارادہ کیے. بعض لوگوں نے کہا کہ اس پہ ہم مسجد بنائیں گے, یہ کریں گے. بعض نے کہا یہ کریں گے. بہرحال ان کی غالب اکثریت انہی کی تھی جنہوں نے اس پہ مسجد بنا لی, جس سے وہ مزارات پہ مسجد کا ثبوت بھی لیتے ہیں. اور اس پہ میں نے کلپ ریکارڈ کرا کے اس کا جواب بھی دیا. آج میں اس مزے کو تیکھا نہیں کرنا چاہتا, اس ٹاپک کو میں چھوڑتا ہوں. بال پھر انہوں نے غیر دعا کی. قرآن میں تو بس اتنا ہی ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پھر وہاں سے روح نکال لی, فوت ہو گئے. لیکن وہ کرسچن ٹریڈیشن میں اولیاء اللہ کے طور پہ مشہور. ابھی بھی آپ دیکھیں قرآن کے تاریخی مقامات پہ لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں. کبھی کسی غار کو ڈکلیئر کرتے ہیں, وہ اب کسی کو نہیں پتا وہ کون سا غار ہے. بعض لوگوں نے تو ان کی ہڈیاں بھی نکالی ہوئی ہیں کہ یہ جی ان کی ہڈیاں ہیں. اللہ کو پتہ ہے کدھر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا معجزہ ہوا ان کے لیے, توحید والے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو بڑا لائٹلی بیان کیا ہے. اس حوالے سے اللہ نے کہا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یہ جو اصحاب کہف اور اصحاب رقیم تھے یہ ہماری قدرت کی کوئی عجیب نشانی ہے؟ کوئی عجیب نہیں ہے. اللہ تو اس سے بڑے بڑے کام کر رہا ہے. ہائے 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 سر, اسی لیے میں کہتا ہوں کائنات میں ہونے والی ہر چیز معجزہ ہے, لیکن ہم ان معجزوں کے عادی ہو چکے ہیں. سر انڈے سے چوزا نکلنا یہ اصحاب کہف کے 300 سال بعد اٹھنے سے بڑا معجزہ ہے. انڈے میں دور دور تک ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ اس سے اتنا خوبصورت چوزا نکلے, اس کی اتنی ایروفائل پیاری سٹرکچر ہو پروں کی, اس کے اندر گردہ ہو, دل ہو. یہ تو پھر میرا فیوریٹ ٹاپک ہے, گھنٹوں لگ جائیں گے. میرا بھی فیوریٹ. لیکن ہم اس معجزے کے عادی ہیں. ایک بے قدر بیج کا 6 ارب گنا بڑا درخت بن جانا یہ اصحاب کہف کے معجزے سے بڑا معجزہ ہے. بالکل. یہ ہم سارے آبزرو کر رہے ہیں معجزات, لیکن ہم عادی ہو چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈینائی کیا. اللہ نے کہا تم کیا سمجھتے ہو بہت بڑا معجزہ ہے, تم نے یہ گمان کیا. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, کیا تم یہ گمان کرتے ہو یہ بڑی عجیب یعنی معجزات میں سے؟ اللہ تعالیٰ اس سے بڑے بڑے معجزات کر رہا ہے. ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں. تو یہ جناب اصحاب الکہف کا ایک پورا واقعہ تھا, اور اس کو 15 اقساط کے اندر ایک ڈرامہ سیریل بنائی گئی تھی 1997 میں ایران والوں نے. سر وہ درجنوں زبانوں میں ڈب ہو چکی ہے. بنی فارسی میں تھی, اردو ڈبنگ میں بھی پیغام کراچی والوں نے اس کی ڈبنگ کی ہے. سر اشک بار آنکھوں سے دیکھنے والی وہ ڈرامہ سیریل ہے. پورا اصحاب کہف کا انہوں نے واقعہ فلمایا ہے, اور توحید کا خزانہ ہے سر. وہ جس طریقے سے انہوں نے توحید اس میں پریزنٹ کی ہے, یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. آپ اصحاب کہف لکھیں, اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی ہے, انگلش بھی, عربی ڈبنگ کے ساتھ بھی. کئی ایوارڈ دنیا کے اس کو مل چکے ہیں. 1997 میں بنائی گئی تھی, آج سے آلموسٹ 22 سال پہلے. آج بھی دیکھیں آپ جناب, آپ دل کرے گا کہ ایک دن میں اس کو ختم کر کے اٹھیں, جس طریقے سے انہوں نے اس کو فلمایا. تو یہ بڑی ایک ناانصافی تھی کہ میں اصحاب کہف کا ذکر کروں اور ایران والوں کی اس فلم کا ذکر نہ کروں, جو انہوں نے واقعی اس طرح فلمائی ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے پہنچا دیا. آپ کو یعنی موٹیویشن ملے گی کہ یار
یہ لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کی, اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا. آج لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں. قرآن قیامت تک پڑھا جائے گا اور اللہ کے ان موحدین کا ذکر لوگ ہمیشہ کریں گے, ان کی مثالیں دیں گے کہ جناب ایسے نوجوان بھی ہوتے ہیں. اچھا, یہ تو واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا تاکہ لوگ توحید کی طرف رغبت کریں. ہم نے اس کو فضائل کا ذریعہ بنا لیا, وہ بھی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, جو سورہ کاف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لے گا دجال کے فتنے سے بچ جائے گا. تو کبھی اس پہ غور کریں کہ دجال کے فتنے کا اس سے کیا تعلق ہے. اس لیے کہ اس کی جو 10ویں آیت ہے وہ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہ تعالیٰ نے جب کوئی کامیابی کی راہ نظر نہیں آتی تھی, اصحاب الکہف کے لیے کامیابی کی راہ نکال دی. تو دجال کے فتنے کے خلاف بھی جس کو یہ 10 آیات یاد ہوں گی اس کے لیے بھی کامیابی کی راہ نکل جائے گی. تو یہ یاد اسی کو ہوں گی جو روزانہ پڑھے, اسے وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں, خود بخود زبانی یاد ہوتی ہیں. اسی طریقے سے صحیح حدیث ہے المستدرک للحاکم میں, جو جمعے والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کر لے اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک نور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہو جائے گا. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے نا, وہ سورۃ الکہف ایک صحابی پڑھ رہے تھے تو ان کا گھوڑا جو ہے وہ بدک گیا تھا, فرشتے وہ سننے کے لیے آ گئے تھے. تو سورۃ الکہف کے فضائل اپنی جگہ ہیں, لیکن اس کے جو مضامین میں یہ اصحاب الکہف کا پہلی 26 آیات کے اندر جو ذکر ہے وہ توحید کے علم برداروں کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ اگر آپ تھوڑے کیوں نہ ہو, اگر آپ سچائی کے لیے کھڑے ہیں, ٹروتھ لور ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ تھام لے گا. دنیا میں نہ بھی تھامے, آخرت میں ہمیشہ کی کامیابیاں تو آپ کا مقدر ہوں گی نا انشاءاللہ تعالیٰ. اس لیے گھبرانا نہیں ہے, سچائی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے اور کبھی پرواہ نہیں کرنی اس حوالے سے. تو اس کے ساتھ جو باقی سٹوریاں وہ جوڑ دیتے ہیں وہ ساری کی ساری غلط ہے. ایک دفعہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ سورۃ الکہف جو لوگ جوانی سے ابھی تک اس کو پڑھ رہے ہیں جمعے کے وظیفے کے طور پہ, ایک دفعہ ترجمہ بھی سر کھول کے پڑھ لو. اور آپ نے مزید مزہ لینا ہے تو میری جو 9 سالوں کے اندر قرآن کی تفسیر ریکارڈ ہوئی ہے اس میں سورہ کہف پہ تو میرا بہت لمبے لیکچرز ہیں. اس میں تو کئی ایک مضامین ہیں. ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ ہے, قصہ خضر و موسیٰ ہے. اس کے علاوہ اس کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ دنیا کی محبت کی مذمت ہے جو اصل چیز ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک واقعات بھی اس میں بیان کیے ہیں, مثالیں بھی بیان کی ہیں. تو سورۃ الکہف کو کبھی ترجمے سے بھی پڑھ کے دیکھیں کہ اس کے اندر کیا کچھ بیان ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. بقیہ سوالات انشاءاللہ اگر کوئی بچ گیا تو اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੁਣੀ ਹੈ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਰਫ ਉਹ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ. ਜਿਵੇਂ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਡ ਔਨ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ. ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਸਟੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਆ ਗਏ. ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਦੇਖਿਆ. ਅਤੇ ਹਾਂ ਰਿਚੁਅਲਸ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ. ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਵਰਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਉਹ ਅੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂਜ਼ਾ ਨਿਕਲਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਬਣਨਾ, ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਪੇਸ, ਯੂਨੀਵਰਸ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹੀ ਸੋਚ ਹੈ.
ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖੀਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਤਲਬ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਰੈਬਿਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇੰਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਦੇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਇਹੀ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਸਲਾਮ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੈ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਇੱਕੋ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਕਮੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੂੰ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 100 ਕਮੀਆਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਹੀ ਜਾਂ ਵੇਖੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਹੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਜਿਬ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਪੂਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਦੱਸਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਸੋ ਬਸ ਆਹੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਹੈ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਦੁਆਰ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੋਚੀਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਚੰਗਾ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਚੰਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਬਾਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟੋ ਮਾਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਸੇਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ ਕਿ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਕਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਬੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਡੇ ਹੈ, ਚੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਿਲਣ ਡਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾਨ ਵਾਧੂ ਮਿਲਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਦਾ ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਓ, ਘੈਂਟ ਬਣਾਓ, ਚੰਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਘੈਂਟ ਬਣੂਗਾ ਹੋਰ ਚੰਦਾ ਆਊਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜੋੜੋ, ਜੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੂਗਾ, ਉਹ ਵਰਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਟਸ ਪਿਓਰ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 10-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਬੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਟਸ ਪਿਓਰ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਕੁਰਾਨੇ ਸੁਨਨਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੇਦ, ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ, ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਫੋਨ ਖੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੋਨ ਚੱਕੋ, ਫੋਨ ਦੇਖੋ, ਪੜ੍ਹੋ, ਦੇਖੋ, ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਵੀ ਉਹ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਆ ਅੱਜ ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਲ TV 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਜੂਰਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚੂਸ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਚੂਸ ਕੇ ਜੂਠੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਬਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਨਮੂਨੇ ਆ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਨਮੂਨੇ ਆ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਬਟ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਐਂਡ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। Just do let me know in the comment section below. Well, then the next video, till then make sure you hit that subscribe.